شروع سلام ہے بعد کلام ہے بندہ نچیز دا ہارون نام ہے۔ میرا نام ہارون نواب ہے اور میرا تعلق ٹیکسلا شہر سے ہے۔ میرا یوٹیوب چینل نواب آفیشیل کے نام سے ہے۔ آپ اس چینل کو وزٹ کریں، اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے دوست ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھرانے کے ساتھ رہتا ہے۔ اس میں اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں اور بہت سارے رشتے جو ہیں وہ ان میں بندھا ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر رشتہ ازدواج میں ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی جو ہے اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور جب اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں تو اس کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب انسان پر مشکل حالات ہوتے ہیں، جب انسان مشکلات میں گرا ہوتا ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے، تو ان اوقات میں بہت سارے دوست، بہت سارے لوگ جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے وہ بے وفا ہو جاتے ہیں، اور زمین پر رہتے ہوئے بہت سارے ایسے تعلق جو ہیں وہ بے وفا ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان سب کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ بے وفا ہو جائے، لیکن ایک بندہ ہم سے کبھی بھی منہ نہیں موڑے گا۔ اور جب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں اس بات کا تجربہ کرتے ہیں، تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے کبھی منہ نہیں موڑے گا، اور ہر دوست آپ کا بے وفا ہو سکتا ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ وہ اپنے برگزیدوں سے کبھی منہ نہیں موڑے گا اور ان کی ہر خواہش کو سنے گا، اور اس کے لیے برگزیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں قدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان جو ہے، اس کو ہم دیکھیں تو اس کے 10ویں باب میں لکھا ہوا کہ آدمی کے دشمن اس کے گھر کے ہی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بہت بدبختی کی حالت ہوتی ہے، لیکن اس حالت میں آپ کو وفادار اور بہترین دوست کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ خدا ہے، جو آپ اپنے احوال، آپ اپنا دکھ، اپنا درد جو ہے وہ اس کو بیان کر سکتے ہیں، اور وہ خدا ہے۔ اور ہم اپنے ارد گرد ضرور ایسی حالات میں ایسے دوست کو ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے اس درد کو سن سکے، جو ہمارے اس درد کو سمجھ سکے، ہم اس کے ساتھ اپنا دکھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جیسے لڑکوں سے یا لڑکیوں سے ان پر بھروسہ کرنے کی بجائے، ان پر توکل کرنے کی بجائے، یا ہمارا ان کے ساتھ اگر جھگڑا ہے تو وہ کرنے کی بجائے ہمیں خدا پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور ہمیں بہت سارے ایسے حالات آتے ہیں جیسے اپنے رشتہ داروں کے ہمیں بہت ساری التجائیں کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں، لیکن شاید اس وقت ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ اور میکا نبی کی جو کتاب ہے اس میں 7ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، میرا خدا میری سنے گا۔ برگزیدہ رہنے کی ضرورت ہے، تو خدا جو ہے وہ آپ کی ضرور سنے گا۔ اور اگر ہم 8ویں آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو۔
کیونکہ دشمن جو ہے وہ اس حالت میں دیکھ کر آپ کو خوش ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو کی خوشی مناتے ہیں کہ یہ اس حالت میں ہے۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر آپ برگزیدہ ہیں تو آپ کے دشمن کو خدا کہتا ہے کہ شادمان نہ ہو، کیونکہ یہ وقت ان پر تھوڑے دیر کا ہے۔ خدا آزمائشیں دیتا ہے، اور آزمائش وہ ایسی دیتا ہے جس میں نکلنے کی ہم میں قوت ہوتی ہے، کیونکہ ہماری برداشت سے باہر وہ کبھی بھی آزمائش جو ہے وہ نہیں دیتا۔ ہم کرنتھیوں کے خط میں اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ خدا پر اپنا دھیان لگائیں، خدا کو اپنا دوست بنائیں، کیونکہ ابراہیم جو ہے وہ خدا کا دوست ہے، اور جب ہم اس کو دوست بنائیں گے، اس کے ساتھ اپنے دکھوں کو شیئر کریں گے، اپنے تکلیفوں کو بتائیں گے، تو خدا ضرور ہماری جو ہے وہ سنے گا، کیونکہ وہ میرا اکلا وفادار بہترین دوست اور خدا ہے۔ خدا آج کی اس وعدے کے وسیلہ سے آپ کی ہمت بڑھانا چاہتا ہے، اور آپ سے کہنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں پر، آپ اپنے جو تعلقات ہیں ان پر توکل کرنے کی بجائے خدا پر توکل کریں، اور خدا ضرور آپ کو سرخرو کرے گا۔ خدا آپ کو برکت بخشے، آمین۔